علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم نے کھینچ لیے کینے جو ان کے سینے میں ہیں. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم کبھی راہ نہ پاتے اگر ہمارا اللہ ہمیں رہنمائی عطا نہ کرتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے رب کے رسول سچ لے کر آئے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان کو ندا دی جائے گی تم کو اس جنت کا وارث بنا دیا گیا اس کے سبب کہ دنیا میں تم جو عمل کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت جل وعلا نے اس آیت کریمہ کے اندر سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 8واں پارہ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل کی پاکی اور صفائی کو بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کے یاروں کے دلوں کو بغض، عداوت، کینہ سے پاک اور صاف کر دیا. ظاہر بات ہے کہ جہاں پر 4 آدمی اکٹھے رہتے ہوں وہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا، گرمی سردی، آپس میں اختلافات تو ہو جاتے ہیں، جو کہ صحابہ کرام کے اندر بھی اختلافات ہوئے، لیکن ان کے اختلافات، لڑائی جھگڑے وہ کسی بری نیت کی وجہ سے اور نفس کی وجہ سے یا دنیا کی غرض سے نہیں تھے، بلکہ دین کی وجہ سے آپس میں اختلافات تھے. ایک غلط فہمی کسی کو ہو گئی. اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں کینہ نہیں بلکہ ہم نے ان کے دل کینے سے پاک اور صاف کر دیے. اللہ نکالنے والا ہو کینے کو، حسد کو، تو ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے صحابہ کے دلوں سے کینے نکال دیے، پاک اور صاف کر دیے ان کے دل. تو جب پروردگار ان کے دلوں سے کینے، حسد، عداوتیں نکالنے والا ہے تو ڈالنے والا پھر اور کون ہے؟ اس لیے جس کے دل سے اللہ نے کینہ نکال دیا اس کا دل کینے سے صاف ہو گیا، اس کے دل میں کبھی عداوت، بغض اور حسد پیدا ہو سکتا نہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کو اس طرح ہم نے پاک اور صاف کر دیا، اور ان کے نیچے ہم نے ان کے لیے جنت میں ایسی نہریں جاری فرمائیں کہ جن کے ان کے محلوں کے نیچے جاری ہیں، جو کہ خوبصورتی کو اور وہ دگنا رنگ عطا کر دیں گی. مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ فرماتا ہے وہ جنت جس کا مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی ایسی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار ہونے والا نہیں ہے، کبھی خراب ہونے والا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اللہ فرماتا ہے اس میں ایک دودھ کی ایسی نہر کو جاری کیا جس کا ذائقہ کبھی بدبودار نہیں ہوگا، دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ،
اور ہم نے اس میں شراب طہور کی ایک نہر جاری فرمائی ہے جو پینے والے کو لذت اور فرحت سرور عطا کرتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اس میں ایک شہد کی نہر کو جاری کیا ہے جس کا ذائقہ مزیدار ہے، لطف اندوز ہے، صاف اور شفاف ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اللہ رب العزت نے صحابہ کے ساتھ وعدہ کیا۔ اب جب یہ جنت میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا، ایک دوسرے کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کریں گے، حسد نہیں کریں گے۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب کسی کو اعلیٰ نعمت میں دیکھتے ہیں نا تو ہم تو حسد کرتے ہیں نا، اشارے کرتے ہیں، دیکھا نا وہ فلاں مکان بنا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پیسے لیے اس نے، وہ گاڑیوں پہ گھومتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پیسے لے لیے۔ یہ حسد ہے، عداوت ہے۔ مومن کسی مومن کو نعمت میں جب دیکھتا ہے تو حسد نہیں کرتا بلکہ خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو برکت اس میں عطا فرمائے، مزید اللہ اس کو نعمت عطا فرمائے۔ حسد فرمایا ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے کہ جیسے لکڑی کو گھن لگ جائے، لکڑی کو گھن لگ جائے۔ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہیں، لیکن خبر نہیں ہے کہ میرا دل کینے سے بھرا ہوا ہے۔ وہ نمازیں کہیں نہیں کام آئیں گی، قیامت کے دن ہوگا تو یہ کاغذ صاف ہوگا، نامہ اعمال صاف ہوگا۔ بڑا دنیا میں فخر کرتا تھا کہ میرے پاس بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن کیا اس بات کو بھول گیا کہ دنیا میں تیرا جو سینہ تھا وہ مسلمانوں کے لیے عداوت سے بھرا ہوا تھا، حسد سے بھرا ہوا تھا؟ کیا تو اس بات کو بھول گیا تھا؟ اس لیے مومن کو نعمت میں جب دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، حسد اور عداوت۔ میاں محمد بخش کہندے نے اچھی نیمی سجنا کولوں سہ واراں ہو جاندی پر ذاتی ویر کماندے نہیں سچی پریت جنہ دی۔ تو جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہوتا ہے، حلاوت ہوتی ہے، وہ حسد نہیں کرتے۔ اب یہ جنت میں جب پہنچیں گے ظاہر بات ہے کسی کا اعلیٰ درجہ ہے، کسی کا کم ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کیا یہ حسد کریں گے؟ حسد نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، کہیں گے ہمارے پروردگار کے لیے تعریفیں ہیں جس نے ہمیں اس مقام کی ہدایت عطا فرمائی۔ اگر ہمارا اللہ ہمیں اس جنت کے راستے کی رہنمائی عطا نہ کرتا تو کبھی بھی ہم نہ اس مقام پر پہنچتے، اس لیے کہ ہمارے رب نے جو رسول ہماری طرف بھیجا وہ حق لے کر آیا، ہم نے دل و جان سے اس حق کو تسلیم کیا تو پروردگار نے ہمیں اس جنت کا وارث بنا دیا۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتا ہے ان کو ندا دی جائے گی تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا اس لیے کہ دنیا میں تم اچھی اور نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ کون سی جنت کا وارث بنایا گیا؟ حدیث پاک میں ہے مومن کے لیے بھی دو ٹھکانے ہیں، کافر کے لیے بھی دو ٹھکانے ہیں۔ سننے والی یہ حدیث، مومن کے لیے بھی دو ٹھکانے ہیں اور کافر کے لیے بھی دو ٹھکانے ہیں۔ مومن کے لیے ایک جنت میں، ایک دوزخ میں، مومن کے، اور اسی طرح کافر کے بھی دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت میں ایک دوزخ میں۔ تو جو بندہ مومن ہے جب جنت میں پہنچے گا نا تو اس کا جو دوزخ والا حصہ ہے اللہ وہ کافر کو دے دے گا۔ ایک کافر کا اپنا ٹھکانہ اور ایک جو مومن کا جو ٹھکانہ تھا وہ مومن کا دوزخ والا ٹھکانہ بھی کس کو دے دیا جائے گا؟ کافر کو۔ اور جو کافر کا جنت میں حصہ تھا پروردگار وہ جنت والا حصہ مومن کو دے کر فرمائے گا ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا، تمہیں اس کا مالک بنا دیا گیا۔ اللہ رب العزت جنتیوں والے اعمال کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے جو دل ہیں ان کو کینے سے پاک اور صاف فرمائے۔ بلکہ ایک مقام پر تو اللہ نے واضح کر دیا، واضح، وہ بھی قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ،
اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے حضرات صحابہ کے جو دل ہیں وہ کینے سے اس طرح صاف کر دیے اخوانا، یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ علی سرر متقابلین، ہم جنت میں ان کو ایک دوسرے کے سامنے تختوں کے اوپر بٹھائیں گے۔ جب یہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں کے اوپر بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوں گے، کیونکہ مومن کو نعمت میں جب دیکھے تو حسد نہیں کرتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں ان حضرات صحابہ کرام کا سا دل عطا فرمائے۔ ایک معنی تو یہ ہے اور ایک تفسیر یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ سارے جنتیوں کے متعلق ہے، تمام جنتیوں کے متعلق، جو جنت میں جائیں گے ان سب کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں بغض، عداوت، کینہ، حسد، یہ جہنمیوں کے سے اعمال ہیں، دوزخیوں کے سے اعمال ہیں، اور آپس میں دلوں کا صاف ہونا، اتفاق اور اتحاد کا ہونا یہ جنتیوں کے سے اعمال ہیں۔ ہر انسان اپنے اندر دیکھے کہ میرے اندر کون سے اعمال پائے جاتے ہیں۔ کینہ، حسد، بغض، عداوت رکھنے والا آدمی جنت میں نہیں ہوگا، جنت کے اندر وہ نہیں جائے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا جنتی لوگ جب جنت کی طرف چلیں گے تو جب جنت کے دروازے کے قریب پہنچیں گے وہاں ایک بہت بڑا درخت ہوگا، اس کے نیچے دو نہریں جاری ہوں گی، دو چشمے جاری ہوں گے۔ ایک چشمے کا پانی پئیں گے تو ان کے دل کینے حسد سے پاک اور صاف ہو جائیں گے، آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ جو دوسری نہر ہوگی اس نہر سے غسل کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے چہروں کو چودھویں کے چاند کی طرح بنا دے گا، حسن و جمال ان کا مزید بڑھ جائے گا۔ خالق کائنات ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سلطان بہو فرماتے ہیں، فرمایا عشق دی گلی اولی جیڑا عقل